الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہود۔ سورہ مائدہ کو آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی صورتوں کی جو گروپس کی تقسیم ہے، اس میں پہلے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ پہلا گروپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ پر مشتمل ہے۔ اس گروپ کی صورتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی مکی سورہ ہے، باقی 4 طویل صورتیں مدنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے آخری دور میں نازل ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالا میں ان کو قرآن مجید کے مصحف میں بالکل شروع میں رکھا۔ اس کی ایک بڑی نمایاں وجہ یہ لگتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ اہل کتاب کی احوال، ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور شریعت کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، جو مل کر مسلمانوں کو رہنمائی کرتے ہیں کہ تم اگر اب اس شریعت کے، اللہ کے ہدایت کے حامل بنے ہو، تو تمہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کا جو رویہ تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور اب تم کو وہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ تو یہ 4 صورتیں مل کر پہلے گروپ کی مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں سورہ مائدہ آپ یوں سمجھیے کہ کلائمیکس کی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وہ عہد لیا ہے کہ جس عہد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ چنانچہ یہ اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر چند باتیں ہیں جو بہت پرومیننٹ ہیں۔ چونکہ یہ کلائمیکس کی سورہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں سے لیے جانے والے عہد کی سورہ ہے، تو اس میں جو شریعت کے احکام ہیں وہ احکام تکمیل کے ہیں، یعنی فائنل جو ورژن ہوتا ہے نا، بالکل فنیشنگ ٹچز والے، وہ احکام ہم کو اس سورہ مبارکہ میں بیان ملیں گے۔ اس میں ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل کتاب کی وہ غلطیاں بیان کی ہیں کہ جن غلطیوں کو کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں گر گئے، اور پھر اس کے بعد ان سے وہ سٹیٹس، منصب چھین کر لے کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو دیا۔ ظاہر ہے اس میں مقصد یہی ہے کہ یہ جو نئی امت ہے یہ ان حرکتوں، ان رویوں سے باز آئے کہ جو اہل کتاب کی خدا کی نگاہ میں گرنے کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہ ایک کلائمیکس کی سورہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات پر آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے کیے جانے والے عہد پر قائم رہیں، تو اللہ نے ان باتوں کو بھی بیان کیا ہے، ان احکام کو خاص طور پر بیان کیا ہے کہ جو آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نیچرلی کرتے ہیں، لیکن بعض احکام وہ ہیں کہ جن کے کرنے میں آدمی کو مشکل پیش آتی ہے، وہ کچھ آدمی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ آسان نہیں ہے اس کے لیے ان کو پورا کرنا، اس میں طرح طرح کی اس کو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ خاص طور پر شیطان کیسے ان لوگوں کو کہ جو دین کو حاصل کر لیتے ہیں ان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اصول بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جن اصولوں کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ کر اختیار کیا جائے تو پھر انسان اللہ کی شریعت، اس کے پیغام کو صحیح طرح سے اختیار کر سکتا ہے۔ تو جناب اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو تم اپنے عہدوں کو پورا کرو، یعنی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا یہ پیغام، یہ شریعت گویا کہ مسلمانوں اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معاہدوں کو، عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک جنرل ہم سے ایک ایڈوائس، ایک نصیحت بھی ہے کہ جب بھی ہم وعدہ کریں اس کو پورا کریں، اس لیے کہ وعدہ پورا کرنے کا ہمارے اندر ایک رجحان ہوگا، ہماری زندگی کا ایک رویہ ہوگا تو ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کر سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص اپنے عہدوں کو، وعدوں کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دین اصل میں جس اصول پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے اور آپ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات سورہ مبارکہ میں یہ بیان کی گئی، فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے جائز کر دیے گئے بہیمۃ الانعام، مویشی کے قسم کے چوپائے، یعنی ایک ہوتے ہیں انعام جو آپ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، جو عام طور پر ڈومیسٹک اینیملز ہیں یا عام فارمنگ میں استعمال ہوتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ تو انعام ہیں۔ لیکن ان میں جو بہیمہ یعنی جو وہ بھی ہیں کہ جو وحشی ہیں، جو پالے نہیں جاتے، جیسے ہرن وغیرہ، وہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے۔ یعنی وہ سارے جانور کہ جو گوشت نہیں کھاتے، جو درندے نہیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے کہ جو تمہیں بتا دیا گیا، جو تم پر واضح کر دیے گئے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ سارے جانور، ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس گوشت کو صورت میں تم نہیں کھا سکتے کہ تم شکار کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں بعض وہ احکام دیے گئے ہیں کہ جس میں خاص آزمائش کی نوعیت ہے۔ اب تو ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب لمبا لوگ سفر کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی کوئی اس طرح سے میسر نہیں ہوتی تھی جو اب آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں اپنی فلائٹ میں اور شاپس میں، تو ان کو شکار کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی بندہ یہ کہے کہ آخر احرام کی حالت میں جب کہ آدمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو شکار کیوں نہ کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں، اگر آپ غور کریں قرآن مجید میں تو ان کی وجہ بیان کی ہے، ان کی حکمت بیان کی ہے۔ نماز پڑھنا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، روزہ رکھنا ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اینڈ سو آن، ہر جگہ یہ بیان کیا۔ لیکن بعض احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو آزمایا جائے، آپ کو ایک ایسی صورتحال میں کھڑا کر دیا جائے کہ جس میں آپ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ اب آپ نے اللہ کو حاضر و ناظر ماننے کا ثبوت پیش کرنا ہے اپنے رویے سے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، آپ احرام کی حالت میں بھوک پیاس کے باوجود یہ کام نہیں کریں گے کہ جو آپ شکار کے معاملے میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں جو چاہتا ہوں۔
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو۔ شاعر یہ جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرہ کہتے ہیں ریلیجس سمبلس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بعض سمبلز ہیں جن کو کہ محترم قرار دے دیا ہے، ان کو شعیرہ کہتے ہیں۔ سمبلز کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی علامتیں ہیں جو ظاہر میں تو ایک کمرہ ہے، ظاہر میں تو ایک پتھر ہے، ظاہر میں تو ایک مونومنٹ ہے، ظاہر میں تو ایک جانور ہے، لیکن اللہ نے اس کو محترم قرار دے دیا ہے، اور اس کے محترم قرار دینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم ایسی دینی حقیقت، مقصد پیش نظر ہے کہ جس کو اس کے ذریعے سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر ظاہر ہے کہ یہ ایک کمرہ ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دے دیا، اور اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا تو ہمیں اب اس کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح سے اس گھر کے ایک کونے میں ایک پتھر ہے حجر اسود، جس کو کہ اللہ نے ایک اور شعیرہ، ایک اور محترم چیز قرار دے دیا، جو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں اور اللہ سے عہد باندھتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اللہ کی شاعر کی بے حرمتی مت کرو۔ یہ میں نے گزارش کی تھی نا کہ سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ان چیزوں کو بھی نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے کہ جو ہماری ذاتی اور اجتماعی آزمائش کے لیے۔ ہم جب اللہ کے گھر کو، حجر اسود کو، جانور جو ذبح ہوتے ہیں ان کو محترم ٹھہرائیں گے تو اس کی کوئی اور وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ان کو یہ حیثیت دے دی ہے۔ فرمایا کہ ولا الشہر الحرام، اور نہیں محترم مہینوں کو تم ان کی بے حرمتی کرو۔ یعنی اب یوں سمجھیے کہ عام کے بعد اب خاص، ایک پرنسپل بیان کرنے کے بعد اب اس کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ محترم مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ مہینے سارے مہینے ہی ہوتے ہیں، کوئی 29 کوئی 30 دن کا، کوئی بھی مہینہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ مہینے وہ ہیں کہ جن میں اگر کوئی لڑائی کی ادروائز وجہ بھی ہو جائز تو اس میں لڑائی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے محترم، اللہ کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حکم میں جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان مہینوں میں حج اور عمرہ کرنے والے اطمینان کے ساتھ سفر کر سکیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تم احترام کرو۔ فرمایا ولل ہدیہ، اور نہیں ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جانور، یہ وہ جانور ہوا کرتے تھے، اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جانور کہاں ہوتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے ہدی کے جانور لے کے نکلتے تھے، جن کے بارے میں یہ طے ہوتا تھا کہ یہ وہ جانور ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں لے جائے جائیں گے اور وہاں ان کو قربان کیا جائے گا، ہدیے کے طور پر یہ لے جائے جا رہے، تو ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ان کو پہلے دن سے خاص کر دیا جاتا، ان کے بارے میں یہ طے ہو جاتا کہ یہ اب اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کے راستے میں قربان کیے جائیں گے۔ ولل قلائدہ، اور نہیں گلے میں جو پٹے بندھے ہوئے ان کی بے حرمتی کرو، یعنی وہ جانور کہ جو گلے میں ان کے پٹے پڑے ہوئے ہوتے، اور یہ خاص طور پر علامت ہوتی کہ اللہ کے یہ نظر کیے جا رہے ہیں اللہ کے نام پر، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک سمبل تھا کہ ایک خاص قسم کے جانور ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اب جائیں گے اور اللہ کے گھر میں ان کو ذبح کیا جائے گا، اور کچھ اللہ کے ساتھ اس میں نظر منت بھی مانی گئی ہے، تو تم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ یہ عام جانور نہیں ہے، ان کو خاص حیثیت ملنی ہے اور ان کو تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہیں تم محترم گھر بیت الحرام کے عازمین کو تم ان کی بے حرمتی کرو، ان کو تنگ کرو۔ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں وہ، اللہ
سے روحانی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا احترام تم پر لازم ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو اب تم نے ان کی اس خاص حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو بے شک شکار کر سکتے ہو۔ وہ جو پہلے کہا تھا نا کہ احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے، لیکن احرام کی حالت ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ یہ ظاہر ہے بالکل شروع ہی میں وہ احکام آ گئے کہ جن احکام کے بارے میں آپ اس کے سوا اور کیا کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو اپنے بندوں کے اوپر لازم کیا ہے کہ اللہ نے چونکہ ان تمام چیزوں کو محترم قرار دیا ہے، اس لیے ہم ان کا احترام کریں گے۔ unlike many other injunctions، بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو جیسا کہ میں نے گزارش کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ ان کی یہ حکمت ہے، ان کی یہ مصلحت ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ یہ اللہ نے ان کو محترم قرار دیا ہے تو تمہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو تمہیں ہرگز کسی قوم کی دشمنی، وہ دشمنی کہ جو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے تم کو روکا محترم مسجد میں داخل ہونے سے، وہ دشمنی تمہیں اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم زیادتی کرو۔ یعنی اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ بھی حج کرنے آ رہے ہیں، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ سوچو کہ ایک زمانے میں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، بڑی زیادتی کی تھی، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، لڑتے تھے اور معلوم نہیں لوگوں کو انہوں نے مارا، شہید بھی کیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مائل کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور وہ دشمنی بھی اس لیے ہو کہ انہوں نے تمہیں اللہ کے گھر میں جانے سے روکا۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ناانصافی کرنے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایک وجہ کوئی ذاتی غرض، والدین کی کوئی مصلحت، گھر والوں کی کوئی مصلحت۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا کہ تمہیں نہ اپنی ذاتی غرض اور نہ اپنے عزیز و اقارب کی کوئی اغراض اس بات سے روکیں کہ تم انصاف نہ کرو۔ یہ سورہ نساء میں واضح کر دیا، اور ابھی آگے ہم دوبارہ پڑھیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم نے کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے بھی یہ نہیں کرنا کہ تم انصاف نہ کرو۔ تو یہاں خاص ایک موقع پر یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے شاعر کے احترام کا ذکر ہے، کہ کسی قوم کی دشمنی ان مشرکوں کی کہ جو اب تک شرک کرتے تھے اور اب مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی اس وجہ سے دشمنی کہ انہوں نے تمہیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا، تمہیں اس بات کی طرف مائل نہ کرے، نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے، زیادتی کے معاملات میں تعاون نہ کرو۔ اس کا ایک تو بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق کسی بنیاد پر ہوگا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، نیکی کا کام ہو رہا ہے، تو ہم اس میں تعاون کریں گے۔ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے، کوئی زیادتی کا کام ہو رہا ہے، تو ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کہیں جی کہ ہم اور ہیں اور آپ اور ہیں، ہمارا آپ کا کوئی واسطہ نہیں، ہمیں آپ سے نفرت ہے، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہم آپ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر معاملات کریں گے۔ اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اچھائی کا کام کر رہا ہے، بہتری کا کام کر رہا ہے، امن کا کام کر رہا ہے، لوگوں کی غربت مٹانے کا کام کر رہا ہے، تو ہم اس میں تعاون کریں گے۔ اور اگر کوئی زیادتی کا کام کر رہا ہے تو چاہے کوئی اپنا مسلمان کیوں نہ، کوئی بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان کر دی اپنے اس سورہ مبارکہ میں کہ جو بالکل کلائمیکس کی سورہ ہے۔
لیکن اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ اس کے مقابلے میں آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں، تو اصل میں آپ زیادتی میں تعاون کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بات ہوئی؟ اس نے فضول کام کیا تو آپ بھی فضول کام کریں؟ نہیں، آپ تعاون کریں اچھی چیزوں میں. کسی نے اچھائی کی ہے، آپ اس کے بدلے میں اچھائی کریں. لیکن کوئی برائی کرتا ہے تو وہ ایک برائی کر رہا ہے، اس کے بعد آپ ایک دوسری برائی کر رہے ہیں، نہیں، اس کو چھوڑ دو. بلکہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور نہ تعاون کرو گناہ اور سرکشی کے معاملے میں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا رویہ برا رکھا اور اللہ کی طرف سے آنے والی واضح ہدایات کے باوجود بھی تم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، تو یہ جان لو کہ پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے. تو اس کو نظر انداز نہ کرو. اس کے بعد وہ جو پیچھے بات بیان کی گئی تھی کہ تمام جانور جو بہیمت الانعام کی قسم کے ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے جائز ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے کہ جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے، تمہیں جن کے بارے میں انفارم کر دیا گیا. اب یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا مردار کا گوشت. یعنی مردار کے گوشت سے مراد جو حلال جانور ہیں ان کے مردار کا گوشت. جو حرام ہے وہ تو ویسے حرام ہے. اور اس میں جو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے سارے بہیمت الانعام جائز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سارے درندے ویسے ہی ناجائز ہیں. لیکن جو جائز جانور ہیں، کوئی بکری ہے، کوئی بھیڑ ہے، کوئی گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ بھی اگر مردار ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. والدم، اور اس نے حرام کیا تمہارے لیے خون کو. مردار کے بارے میں یہ بات اگرچہ کہ اگر آپ بالکل منطقی اپروچ اختیار کریں تو آپ کہیں گے کہ مچھلی بھی مرداری ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں شروع سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا معروف میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ اس لفظ کے عمومی اطلاق میں شامل نہیں ہے. تو چنانچہ مچھلی اور سمندر کے بہت سے جو دوسرے اسی طرح کے جانور ہیں ان کو اس مردار میں شامل نہیں مانا گیا. ہم بھی عام طور پر جب مردار بولتے ہیں تو اس سے مراد خشکی کے جانوروں ہی کے لیے بولتے ہیں. یہ عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. چنانچہ یہ بات کہ جو بیان ہوئی اور ہمارے ہاں معروف بن گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ یہ مچھلی اور اس نوعیت کے جو سمندر کے جانور ہیں وہ جائز ہیں، بغیر اس کے کہ ان کو باقاعدہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے. یہ اصل میں اسی زمرے میں. والدم، اور خون، یعنی خون بھی نہیں کنزیوم کیا جائے گا. کنزیوم کیا جائے گا، میں نے انگریزی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سمجھ نہیں آتی اس کو کھایا جائے گا، پیا جائے گا، بولا جائے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. لیکن خون کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ ظاہر درندگی ہے، یعنی وہ ایک گندگی ہے کہ مردار کا گوشت کھایا جائے، اور یہ درندگی کی علامت ہے کہ آپ خون کو پئیں کھائیں، تو اس کو بھی ناجائز کر دیا گیا. اس میں قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر اس کی وضاحت کی کہ یہ خون اصل میں دمم مسفوحہ ہے، بہتا ہوا خون، وہ نہیں کہ جو کہیں ہڈی میں لگ گیا یا کہیں وہ صحیح طرح سے خون بہانے کے باوجود کچھ نہ کچھ تو لگ ہی جاتا ہے. یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خون ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہے، اس کو باقاعدہ پینا یہ ناجائز ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. سور کا گوشت ظاہر ہے کہ یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی، یعنی یہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی کہ شیر کا گوشت یا چیتے کا گوشت یا کتے کا گوشت، وہ تو معلوم ہی ہے، وہ تو ہیں ہی درندے. یہ بہیمت الانعام میں، یعنی یہ چوپائے جو عام طور پر جیسے کہ بھیڑ بکری ہیں ایسے ہی اس کو بھی رکھا جاتا ہے. وہ آپ نے اسلام کے لیے اپنا ملک بنا لیا
تو یہاں سے سارے سور چلتے کیے تو وہ سارے انڈیا میں چلے گئے. سور جو ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور بہت ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر اس کو واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ کہ یہ اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے انعام ہی کی ایک شکل ہے، ایک انہی میں شامل ہے، لیکن یہ انعام ہونے کے باوجود گوشت کھاتا ہے. اس کے بارے میں کنفیوژن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن کو دور کیا اور اپنی شریعت میں اس کو واضح کر دیا کہ یہ بھی حرام ہے. تو یہ اس جنرل پرنسپل کے میں ایک ایکسیپشن ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ کہ جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر. یعنی جانور جائز ہے، اس کو ٹھیک طرح سے اس کا تزکیہ کیا گیا ہے، اس کو خون بہایا گیا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ اس وجہ سے حرام ہو جائے گا. اس کے بعد یہ وضاحت کی کہ ظاہر ہے کہ مردار کے گوشت کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ مردار ہر طریقے کا مردار ہے؟ یعنی ایک مردار وہ ہو سکتا ہے نا کہ جو بیمار ہو کے مر گیا، لیکن مرنے کی تو کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ تکمیل کی سورہ ہے تو اس میں بات کو آخری حد تک واضح کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ والمنخنقۃ، وہ جانور کے جو گلا گھٹنے سے مر گیا، یعنی وہ بھی حرام ہے، وہ بھی مردار ہے. یعنی یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل میں وہ بھی مردار ہے. اور فرمایا کہ والموقوذۃ، یا کہ جو چوٹ لگنے سے مر گیا وہ بھی ناجائز ہے. والمتردیۃ، یا جو اوپر سے نیچے گرنے سے مر گیا وہ بھی نہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اموات کی یہ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. والنطیحۃ، یا وہ کہ جو دوسرے جانوروں کے سینگ مارنے سے مر گیا تو وہ بھی ناجائز ہے. وما اکل السبع، یا پھر وہ جانور کے جس کو درندوں نے پھاڑ دیا، یہ سب ناجائز ہیں. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ جنہیں تم نے ذبح کر لیا، یعنی ان کے مرنے سے پہلے ان کو زندہ پا کر، تاکہ جب تم ان کو ذبح کرو گے تو وہ ان کا خون بہہ جائے گا. لیکن اگر مرنے کی وجوہات میں کسی وجہ سے بھی، حادثاتی یا عام بیماری کی وجہ سے وہ مر جائیں اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ذبح کیا ہو تو پھر وہ ناجائز ہے. فرمایا وما، یہ اب وضاحت ہوئی ایک کی، مردار کی. اب ایک دوسری چیز کی وضاحت کی گئی اور وہ آخر میں جو بات بیان ہوئی کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. تو فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی ناجائز ہے کہ جو ذبح کیا گیا ہو کسی آستانے پر. آستانے، استھان، یہ در حقیقت وہ جگہیں تھیں جہاں بت ہوتے تھے، غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی تھی اور لوگ وہاں جا کے ان کی خوشنودی یا ان کے قرب کے تصور سے کو سامنے رکھتے ہوئے جانور بھی قربان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا کہ جو استھان، آستانوں میں جا کے ذبح کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ چاہے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس لیے کہ اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہاں جا کے تو اس بات کے بیان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو پہلے ہی بیان ہو گیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ آپ جو جانور بھی آپ کسی اور کے نام پر ذبح کریں گے تو وہ چاہے آپ مسجد میں ذبح کریں وہ حرام ہے. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں آستانے استھان میں جا کے کوئی جانور ذبح کریں گے، حلال جانور اللہ کے نام پر، وہ تب بھی حرام ہے. اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے کی وجہ اصل میں اس غیر اللہ کی خوشنودی، اس کے تقرب کی نیت ہے. یہ بڑی آبویس سی بات ہے، اس میں کوئی وہابیت نہیں ہے، بلکہ سادہ بات ہے کہ بالکل اسی طرح سے
قبروں پر اور مزاروں پر جا کے بھی اگر جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ وہاں بھی ذبح کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کسی بزرگ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ ناجائز ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور اگر ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور ناجائز ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ اس میں 3 سوالات پیدا ہوئے، ان تینوں کے جواب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک جواب یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے نام پر آپ نے ذبح کیا لیکن کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی کسی نام سے منسوب جگہ پہ جا کے کیا، ناجائز۔ نمبر 2 کویسچن، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا لیکن ذبح ایک ایسے شخص نے کیا کہ جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، لیکن وہ اپنے قصائی ہے اور اپنے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے کہتا ہے جی میں آپ کے لیے اللہ کا نام لے کے کر رہا ہوں، ناجائز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے لیکن باقیوں کا نہیں ہے، کہ کوئی آدمی جو اللہ کے علاوہ اوروں کو مانتا ہے اور وہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ اور تیسرا، آپ نے نہ غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا، نہ کسی استھان پر جا کر ذبح کیا، لیکن کسی کا نام بھی نہیں لیا، بغیر کسی نام کے آپ نے ذبح کر دیا، وہ بھی ناجائز۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کوسچنز پیدا ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ ایک ہے شریعت کا پرنسپل، وہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب جب آپ سٹیٹمنٹ کو بیان کرتے ہیں تو اس میں پھر کئی کوسچنز پیدا ہوتے ہیں، ان کوسچنز کے جو آنسرز ہوتے ہیں یہ فقہ ہوتی ہے۔ ایک قرآن کی بھی فقہ ہے، قرآن کی فقہ جب ہمارے سامنے آ جائے گی تو پھر اس کے اللہ کے پیغام ہونے میں، اس کے ہمارے اوپر بائنڈنگ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ایسے سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ جو قرآن میں واضح طریقے سے بیان نہیں ہوئے ہیں بلکہ قرآن کے بیان کردہ احکام کا وہ نتیجہ ہے، کچھ اور کوسچنز پیدا ہوئے۔ اگر ان کی نسبت حضور سے بالکل کلیئر ثابت ہو جاتی ہے تو وہ فقہ بھی بائنڈنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور نے اگر واضح فرمایا تو بس ٹھیک ہوگی بات، دین واضح ہو گیا۔ لیکن ایک فقہ علماء کی ہے، وہ اوپینینز ہیں، کسی کی کوئی اوپینین ہے، کسی کی کوئی اوپینین ہے۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی علماء کی فقہ کو بھی لوگوں نے دین بنا دیا، جس کے نتیجے میں پھر وہ دین جو اگر پہلے 10 چیزوں پر مشتمل تھا تو اب وہ 10,000 پر مشتمل ہو گئے۔ تو وہ ظاہر اوپینینز ہیں، اس میں انسان کو دیانتداری سے دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات ہے کہ جو زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہوگا سوالات میں، فرسٹ کویسچن، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی کرتا ہوں اس کو ڈسکس۔ یعنی اللہ کے نام پر آپ کوئی جانور ذبح نہیں کر رہے لیکن کوئی دیگ ہے، کوئی نظر نیاز آ رہی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ پہلی ڈسکشن اس پہ ہوگی۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ نہیں سوری وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے۔ ازلام یہ تیر ہیں، اور یہ عام طور پر تیر ہوتے ہیں، ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہوں گے، یا تو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی وہ کتاب کھولی اور اس میں معلوم کیا جی کہ کیا صورتحال ہے، کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا، لوگ جوا کھیلتے تھے تیروں کے ذریعے سے۔ سورہ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بہت سے عمراء قحط سالی کے زمانے میں شراب پیتے، جوا کھیلتے اور تیروں سے جوا کھیلتے، اور پھر جو جیتتا وہ جو گوشت اس کو ملتا اونٹ کا منہ بولے دام اس کو خرید لیتے اور پھر وہ تقسیم کرتے لوگوں میں، یعنی غریبوں میں، اور اس کو بڑی نیکی کا کام سمجھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا، اور یہاں اس کو بھی اسی طرح سے بیان کیا کہ اسی طرح سے وہ گوشت کے جو تم
تقسیم کرتے ہو تیروں کے ذریعے سے، چاہے وہ قسمت کا حال معلوم کرنے کی غرض سے تم یہ کر رہے ہو، چاہے جوئے کی غرض سے، یہ بھی ناجائز۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ ساری باتیں نافرمانی کی باتیں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین کے معاملے میں، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ مشرک، یہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے بزرگ، جن کو ابھی یہ امید تھی کہ یہ کچھ جوش میں آ کے نیا نیا جذبہ ہے، کوئی نئی دین کی بات سن کے انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، مگر سمجھ جائیں گے، کچھ دیر اور گزرے گی کہ ان کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ نہیں یہ بات چل نہیں سکتی، تو وہ لوٹ آئیں گے۔ لیکن اب جب کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہم نے اتنی وضاحت کے ساتھ اپنے دین کو پیش کر دیا ہے اور تم اس کے بارے میں محتاط ہو گئے ہو کہ تم ان کے مشرکانہ طور طریقوں کو اختیار نہیں کرو گے، ان کے آئے ہوئے نظر نیاز کو تم قبول نہیں کرو گے، تو اب یہ بالکل مایوس ہو گئے کہ یہ کچھ اور ہی چیز بن گئے۔ اب یہ تمہارے معاملے میں کوئی وہ امید نہیں مان سکتے کہ کسی طرح سے تم لوٹ آؤ گے۔ تو فرمایا کہ یہ مایوس ہو گئے ہیں لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین کے معاملے میں، فلا تخشوہم، تو تم مت ان سے ڈرو، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ ایک ہوتا ہے ایک نفسیاتی مسئلہ کہ بعض اوقات جب یہ امید ہوتی ہے کہ ابھی آپ کے اندر کوئی گنجائش ہے اور آپ کچھ ڈھیلے ہیں، آپ ان کلیئر ہیں، تو آپ دوبارہ اس طرف جا سکتے ہیں جہاں سے کہ آپ نکل کے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات واضح ہو کہ یہ تو اتنے کلیئر ہیں اپنی توحید کے بارے میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں، کہ یہ اس کی اپلیکیشن اس کے دور دور کے گوشوں میں بھی اس کو کر رہے ہیں عملاً، تو پھر اس کے بعد اب ان کے اندر تمہارے بارے میں یہ امید ختم ہو گئی ہے کہ یہ کبھی تم ان کی طرف واپس لوٹ کے جاؤ گے۔ جب اللہ نے اس کے، آپ کو معلوم ہے نا کہ شرک کے نتیجے میں کھانے پینے میں شرک آ گیا، طور طریقوں میں شرک آ گیا، ہر چیز میں آ گیا، توہمات، رسومات، ہر چیز میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو ختم کر دیا اور اپنی شریعت کو اس طرح واضح کیا کہ اب کسی طور پر بھی کوئی مشرکانہ چیز، اس کا شائبہ بھی اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، تو یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا یہ اب تم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم کو اسلام دین کے نام پر، دین کے طور پر دے کر راضی ہو گیا۔ یعنی یہ اب جب کہ یہ دین تم کو مل گیا اور یہ دین مکمل ہو گیا، جیسے کہ میں نے گزارش کی سورہ مائدہ میں اللہ نے اپنے دین کی تکمیل ہی کو بیان کیا، تو اس کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اللہ تم سے اس پر راضی ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ دین اس نے مکمل کر دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جب اس دین کے نزول کا آغاز کیا تھا، جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا، تو اللہ کے پلان میں کچھ چیزیں تھیں کہ جو تم کو دینی تھیں، تدریجاً، دھیرے دھیرے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ اچانک پورے کا پورا ڈال دیں۔ وہ لوگوں کے سٹیمنا، ان کا پوٹینشل، عمل کرنے کی کے امکان، حالات کو پیش نظر رکھ کے وہ لوگوں کو احکام دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب 22-23 سال کے عرصے میں ایک پورے پروسیس سے گزار کے جب تمام احکام دے دیے، تو اس کے بعد فرمایا کہ اب میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی گویا کہ اب مزید تمہیں کوئی بات دین کے معاملے میں
بتانے کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہے، جو کچھ مجھے بتانا تھا میں نے بتا دیا، واٹ ایور آئی ہیڈ ٹو اسپیک آئی ہیو اسپوکن، میں نے بات مکمل کر لی۔ نہ جانے کیسے ہمارے ہاں بعض لوگ، بلکہ بہت سے لوگ، میں دیکھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ہر چیز میں دین ہے، اٹھیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، لیٹیں گے کیسے، بولیں گے کیسے، چلیں گے کیسے، سب میں دین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور چیز کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو دین میں سب کچھ بتا دیا کہ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی، یہ اگر آپ نے کہنا ہے تو کہیں اور سے کہیں، یہ آیت بالکل یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ آیت اس سے الٹ کہہ رہی ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دین میں چند باتیں مجھے بتانی تھیں، وہ میں نے بتا دی، دین یہی ہے، اب جو کچھ تم نے کرنا ہے اس دین کی روشنی میں عمل کرو، اور تمہیں جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں تم اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں سمجھو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا جو ایک بڑا ایک پرابلم ایک جو کریٹ کرتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو دین میں چند باتیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ انسان کی عقل پر، معاشرے کے نارمز پر چھوڑ دیا ہے۔ تو لوگ جب ہر چیز کو دین بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں اور دین نے بہت تھوڑی باتیں کی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دیندار لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ بعض اوقات کہیں کوئی ان کو تاریخ میں کوئی چیز مل گئی، کوئی حدیث میں چیز مل گئی، وہ کہتے ہیں یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے پسند کی چیزیں، اپنے زمانے کی چیزیں کھائیں جو آپ کے ماحول میں تھیں، آپ نے خاص طرح کا لباس پہنا، آپ نے خاص طریقے کے ٹریولنگ کا انداز اختیار کیا، اینڈ سو آن۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سب کا سب جو تھا، اور آپ نے علاج کیا پھر جو آپ کے اپنے زمانے میں علاج موجود تھا۔ اگر آپ اس بات کو مانیں گے تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین کہاں سے ملتا ہے؟ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ دین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے بارے میں انفارمیشن آپ کو لوگ دیں گے وہ دین ہو جائے گی، اور یہ ہو گئی ہے۔ اور جو اصل دین ہے جو بیان ہوا ہے اوتھینٹک طریقے سے، وہ پس منظر میں چلا گیا، اور جو چیزیں اس طرح کی مشہور ہو گئی، کوئی سٹوری، کوئی واقعہ، کوئی بیان جو بس منسوب ہو جائے تو لوگ اس کو دین قرار دے دیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پورے دین کے نزول، قرآن کے بیان کے پروسیس کے اختتام، کلائمیکس پر جو بات بیان ہو گئی آج کے دن سے مطلب ہے کہ اب اس زمانے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ زندگی ایک بڑی نعمت ہے، انسان کے لیے عقل بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا کی بہت سی نعمتوں کے باوجود انسان کی زندگی میں ایک بڑا خلا تھا، ایک بڑی کسر تھی، ایک سوالات تھے کہ جن کا جواب واضح نہیں تھا۔ ہمیں کس نے بنایا ہے، وہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی میں اتنی ناانصافی کیوں ہے، اونچ نیچ کیوں ہے، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب دینے کے لیے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین آیا ہے۔ زندگی بڑی زبردست چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ نے جو عقل دی ہے بڑی غیر معمولی چیز ہے، لیکن بہرحال یہ نعمتیں ہونے کے باوجود یہ نامکمل ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو دینے کے بعد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اب اپنی نعمت تمام کر دی۔ وہ جو نعمتیں پہلے ملی تھی نا، ان نعمتوں میں یہ دین کی نعمت جو ہے اصل میں یہ کیا ہے، یہ نعمتوں کو تمام کرنے والی ہے، مکمل کرنے والی ہے، آئسنگ آن دا کیک ہے۔ جو کچھ پہلے ہے اس پر یہ شامل کر دیں تو بس اب بات مکمل ہو گئی، اور یہ حقیقت ہے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ بات ادھوری ہے، بات نامکمل ہے، اور اسی لیے آدمی کے لیے دین جو ہے، اللہ کا پیغام اگر صحیح طور پر پیش کیا جائے تو انسان کے اپنے اندر کی ضرورت ایک دیرینہ خواہش ہے، اس کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ وہ اللہ کے سچے دین کی تلاش میں اس کو رہنا چاہیے۔
تو فرمایا کہ یہ جو دین ہے یہ میں نے مکمل کرنے کے بعد کیا کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یعنی مکمل اس کا اتمام ہو گیا، وہ کلائمیکس پہ پہنچ گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تم سے اسلام کو دین کے طور پر دے کر۔ یعنی یہ جو دین ہے یہ نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ کوئی اور فرقہ ہے، یہ وہی دین ہے جو پہلے دن سے میرے پیغمبر پیش کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب یہی دین اسلام، یعنی اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ وہ پیش کرتے تھے، اور میں بھی اب اسی کو دین کے طور پر پیش کر کے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یعنی میں اب یہ تم سے چاہتا ہوں کہ تم اسلام کو اختیار کرو، اسلام ہی کو اپنے لیے دین کے لیبل کے طور پر مانو اور بیان کرو، اس کے علاوہ کوئی فرقہ، کوئی اور مذہبی گروہ یہ میرا دین نہیں ہے، میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں راضی ہو گیا تمہیں اسلام دین کے طور پر دے کر، دین کی حیثیت سے اسلام کو میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے، چنانچہ اب تم میرے احکام کو مانو۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پھر اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو گیا، غیر متجانف لإثم، اور وہ گناہ کی طرف میلان نہیں رکھتا اور پھر مجبوری کی حالت میں کھاتا ہے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ تمام جو جانور حرام ہیں ان کی حرمت کے باوجود اگر صورتحال اتنی زیادہ مشکل ہو جائے کہ انسان بھوک سے نڈھال ہو، جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، اور وہ اس مشکل میں، تنگی میں وہ کسی ایسی چیز کو کھا لیتا ہے کہ جو اس کے لیے ادروائز ناجائز حرام ہے، اس کا کوئی شوق نہیں ہے، اسے کوئی گناہ میں دلچسپی نہیں ہے، بس اپنی اس مجبوری کی وجہ سے جتنا ایک جان بچانے کے لیے ضروری ہے وہ اگر کھا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں اگر انسان کوئی بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسا کام کر لے اور اپنے دل میں وہ بالکل واضح ہو کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس چونکہ جان بچانا یہ خود سے ایک ذمہ داری ہے، اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، تو انسان کو اللہ ایسے عمل رویے پہ کہ جو بظاہر ایک نافرمانی ہے وہ معاف کر دے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ سے بات معلوم ہوتی ہے، لیکن کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور انسان اس کے باوجود جان بوجھ کر مائل ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے ناجائز ہیں، تو پھر وہ چیز اللہ کی طرف سے معافی اس کے لیے ملنے کا امکان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو شدت سے احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن عام حالات میں یہ انسان ایکسکیوز نہیں بنا سکتا کہ اب مجھے چونکہ کچھ میسر نہیں ہیں چیزیں جو مجھے عام طور پر کھانے پینے میں اچھی لگتی ہیں، میرا ٹیسٹ ہے، تو میں اب ان چیزوں کو کھاؤں کہ جو ناجائز ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کل تو حالات اب ایسے ہو گئے کہ آپ چاہے مغرب میں جائیں چاہے مشرق میں جائیں، مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور حلال ریسٹورانٹس وغیرہ کھانے دینے والے موجود ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ کھاتے تھے، سبزی کھاتے تھے یا مچھلی کھاتے تھے، لیکن ان کو حلال گوشت نہیں ملتا تھا۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، وہ جب بھی آپ ویسٹ جائیں تو سوالوں میں سے 2-3 سوالات ہی ہوتے ہیں۔ ایک مارٹگیج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے کہ بغیر اللہ کے نام لیے اگر کوئی جانور ذبح کر دیا جائے، خون بہا دیا جائے تو وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شریعت میں اس کو واضح کر دیا کہ ہر وہ چیز کہ جو ان احکام کے خلاف ہے وہ ناجائز ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں پہلے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لوں، پھر پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اوفوا بالعقود، تم عہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے مویشی قسم کے چوپایوں کو، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ کہ تم نے احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ حکم دیتا ہے اس کا کہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے قرار دیے گئے، محترم قرار دیے گئے معاملات، چیزوں کو، شعائر کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، یعنی حلال نہ کرو سے مراد ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، نہ محترم مہینوں کو، ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے ان جانوروں کو کہ جو اللہ کے گھر کی طرف لے جائے جاتے ہیں، ولا القلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کو کہ جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، نظر کے طور پر لے جائے جاتے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی محترم مسجد اللہ کے گھر کی طرف عزم کر کے، ارادہ کر کے جانے والوں کو کہ جو حج یا عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر جب تم احرام کی حالت سے باہر نکل آؤ تو بے شک شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، اور نہ تمہیں مائل کرے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے، تمہیں مائل نہ کرے ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم گناہ اور سرکشی کے معاملات میں تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی ان لوگوں کو کہ جو جان بوجھ کر اس کے راستے سے روگردانی کرتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار گوشت کو حرام کر دیا گیا ہے، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اس جانور کو کہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، والمنخنقۃ، اور وہ کہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے مر گیا، والمتردیہ، اور جو اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے مر گیا، والنطیحہ، یا وہ جانور کے جو سینگ لگنے سے مر گیا، وما اکل السبع، یا وہ کہ جس کو کہ درندوں نے پھاڑ کھایا، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم اس کے مرنے سے پہلے ان کو زندہ پا کر تم نے انہیں ذبح کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جو کسی آستانے پر ذبح کیے جائیں۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ ذالکم فسق، یہ سب چیزیں تمہیں جاننا چاہیے کہ نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ کافر اب تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو نہ تم ان سے ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارا دین۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر دیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، سو یہ جو احکام بیان ہوئے ہیں
اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے غیر متجانب فی الاثم، بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اگر وہ کھائے گا تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ پہلا سوال وہ ہے کہ جو اس بیان کے دوران میں ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر جانور ذبح کیا جائے یا کسی ایسی جگہ پر جانور ذبح کیا جائے کہ جہاں غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی مقصود ہوتی ہے، یا کوئی ایسا شخص ذبح کرے کہ جو توحید کا قائل ہی نہیں ہے، یا اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جانوروں کو، جب یہ سب حرام ہے تو پھر کیا وہ کھانا کہ جو آپ کو بھیجا جاتا ہے جانور کا تو نہیں ہوتا، گوشت بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی نظر نیاز یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہے، کسی بزرگ کے نام پر ہے، تو وہ کیا آپ کے لیے کھانا جائز ہے؟ ظاہر ہے جائز نہیں۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گوشت ناجائز ہو، چاول جائز ہو؟ وہ میٹھے چاول چونکہ اچھے لگتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، نہیں، ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی کھانے پینے کی، یہ ساری خوراک، یہ سارا رزق اللہ کا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے نام پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ تو بالکل واضح ہے۔ اب کیا جائے، یہ اب اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، یعنی کسی کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر ہمت ہو، توفیق ملے، تو ان لوگوں سے جا کے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے ٹھیک ہے کہ یہ آباء و اجداد سے کوئی طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے دین، اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے بتا دیا ہے کھانا پینا سب کچھ اللہ ہی کے نام پہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو برائے کرم ہم تو آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کام کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے ہمت کر لی اور اچھے خوشگوار ماحول میں آپ نے یہ بات کر لی، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی اور انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ اگلے سال آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ اس کو خود تو نہیں کھا رہے لیکن کسی اور کو دے رہے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے دو اوپینینز ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ دوسرے کو تو نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے، دوسرے کے لیے تو چاول ہے، میٹھے چاول ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو کنونسنگ نہیں لگتی تو بیچارے پرندوں کو آپ کھلا دیں، ان کو میرا خیال ہے کہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو شریعت کا پابند نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ اٹس اے سیریس میٹر، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کھائیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز آپ کھا نہیں سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے، یہ بات سمجھانے کی ہے۔ یہ بات کیسے مسلمانوں کے اندر رچ بس گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، آپ کیوں پھوٹ ڈال رہے ہیں، آپ کیوں ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کے مظاہرے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتحاد کے لیے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو اپنی بات سلیقے سے بتائیں، اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو اس کے باوجود ان کے ساتھ تعلقات منقطع نہ کریں، خوشگوار اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اچھے تعلقات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز کو کھائیں یا ویلکم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اور اگر اچھی بات چیت ہے کہ ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہمسایوں کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں اور ویسے ان کے ساتھ آپ کی کوئی خاص ملاقات نہیں ہوتی، تو یہ مزیدار متنجن ہوتا ہے، ہمسایوں کی طرف سے آتا ہے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ لحاظ یہ نظر ہے تو بغیر پوچھے ہمیں نہیں پتا کیسے بھیجا انہوں نے۔ دیکھیں ایک تو ہے نا کچھ ڈیٹس ہیں،
ان ڈیٹس میں تو آپ، ان تاریخوں میں تو آپ ذرا مشکل ہی ہے کہ یہ زیوم کریں کہ ایسے ہی آ گئے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ بس آگے کسی تاریخ میں جس میں کہ کوئی خاص لوگوں کے نزدیک اوکے، مطلب ان کے ہاں مجلس ہوئی اور انہوں نے ختم کیا تو آپ کے پاس آ گیا. میرے نزدیک اس طرح کی کوئی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دین میں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرک نہیں، جب اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوا، کسی اور کا نام نہیں لیا گیا. لیکن ختم کرانے کا بھی کیا مطلب ہے؟ مطلب دیکھنا، ختم کرانا یہ باقاعدہ دین ہے نا، اس کو ہمارے دین میں بیان ہونا چاہیے تھا. ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے اور اس میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے یہ بعد میں لوگ ایجاد کرتے ہیں. اس میں مشکل یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر غور کریں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے بارے میں، سب کانٹیننٹ میں جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں، جیسے وہ ہمارے وہ لوگ کرتے ہیں نا کہ آئیں جی فاتحہ پڑھتے ہیں، تو فاتحہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مرحوم یا مرحومہ کو پورے کا پورا قرآن 1 مرتبہ پڑھ کے بخش دیں. بخشنے کا مطلب یہ کہ آپ ان کو اپنا ثواب ٹرانسفر کریں. اب یہ ایک باقاعدہ ایک دینی عمل ہے، یہ ایک دینی تصور ہے. تو دین تو ہمیں ایک ہی جگہ سے ملا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا، آپ کے زمانے میں بھی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے اپنے صحابہ کرام رخصت ہوئے، پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ عمل ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ تو کوئی نہیں ہوا. تو پھر یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے وہ وائڈ، یہ وہ جو ایک خلا ہے اس کو لوگ پر کرتے ہیں. وہ خلا کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے. تو اس سے ایک پیدا ہوتی ہے ضرورت کہ لوگ جناب دن مناتے ہیں، ہم کوئی دن ہی نہیں مناتے. تو کیسا ہمارا ریلیجن ہے، تو ہمیں بھی دن منانا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح سے وہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جب ہم اپنے کسی بہن بھائی کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی باڈی اٹھاتے ہیں تو وہ ہندو کچھ بولتے ہیں فلاں کی جے، تو ہمارے ہاں آپ کچھ نہیں بولا جاتا ہے، اس کے آپ دعا کریں کلمہ شہادت. یہ بھی ایک سب کانٹیننٹ کا ایک خاص وہ ایک طریقہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. جہاں کوئی چیز وہ ہو جائے غیر واضح، تو یہ پھر وہ چیز ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر جو فیصلہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا آپ احتیاط، اس کو ملحوظ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. مگر ظاہر ہے کہ غیر اللہ پر تو بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ان کلیئر چیز ہے تو اپنا اپنا فیصلہ ہے. ہمارے ایک کرنل نظامی ہیں جی، جو ہر پیر کو ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے، ذکر فکر ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اس کا کھانا ہوتا ہے. ایک تو ہمارے بھی کرنل یزدانی ہے، وہ تو نہیں ہو سکتے وہ تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نعت خوانی پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بشرطے کہ نعت خوانی میں کوئی نہیں کھانا کھلاتے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں نعت خوانی میں اصل میں انفارچونیٹلی ہوتا ہے کیا، مشرکانہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ اگر ٹھیک ہے، پاکیزہ چیز ہے، اس کے بعد کھانے میں کیا آ رہا ہے، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب کوئی کھانے پینے سے کوئی روک سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں یہ بات معلوم ہو کہ یہ کھانا فلاں بزرگ کے نام پر. بس اگر نہیں ہے تو کھانے پینے میں جی نہیں باقی چیزیں کچھ بھی نہیں. باقی آپ اس کے کھال سے بوٹ کر پالش، وہ کیا ہوتا ہے وہ برش بنائیں، ان کے سوٹ کیس استعمال کریں. ٹوتھ برش ذرا ٹھیک نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے یہ اس کا تعلق حرام حلال سے نہیں ہے، اس کا تعلق بس احتیاط سے ہے. مطلب ظاہر ہے ہم اس کو بھی اوائڈ کریں، کوئی
منہ پہ کوئی لگانے والی چیز ہو، مگر حرام صرف گوشت کا کھانا ہے. وہ تو خیر ہم نے اس کو سور بیچارے کو اتنا زیادہ ذلیل کیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہے، اللہ کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے. اچھا عجیب بات ہے، کتے بلی بھی تو حرام ہے، وہ اتنے بدنام نہیں ہے اتنا سور بدنام ہے. حالانکہ سور تو بیچارہ مارجنل کیس ہے، یعنی اس کے تو پاس ہونے کے بڑے امکانات تھے، تو اللہ تعالیٰ کا نہیں ادھر ہے ادھر نہیں ہے، تو صرف اس کا گوشت حرام ہے. باقی جیسے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ شراب کا پینا حرام ہے. اگر شراب سے کل آپ کی گاڑیاں چلنا شروع ہو جائیں پیٹرول کی جگہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ریسٹورینٹ میں شراب سرو ہوتی ہے، دیسی ریسٹورینٹس میں ہوتے ہیں باہر کے، تو ہمیں دیکھیں یہ بھی احتیاط ہے، یعنی ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، ہاں آپ کے پاس اگر چوائس ہوگی تو آپ بھلا وہاں کیوں جائیں گے؟ لیکن اب کہیں اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اور وہیں پر آپ کو حلال گوشت بھی مل رہا ہے لیکن وہاں شراب بھی سرو ہو رہی ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا جائز کھانا کھائیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے اگر آپ اوائڈ کرنے لگے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی قابل اعتراض چیز ہوتی ہے. یہ شراب کا میرا دوست پیتا تھا تو وہ لاجک یہ دیتا تھا کہ قرآن میں تو حرام لکھا ہوا نہیں، بری چیز لکھا ہوا ہے، حرام تو وہ 5 چیزیں کوئی جو کہ حرام کہہ دی ہیں، تو اس لیے کہتا ہے پیتا ہوں ہے بری چیز ہے، گناہ تو ہے لیکن حرام نہیں ہے. وہ ہمارے ایک اور لوگ دلچسپ بات کرتے ہیں، مجھے حدیث کو نائف پانی دیں گے، تھینک یو. تو وہ کہتا تھا کیونکہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے تو اس لیے میں وہ اس کا ایک وہ بیسکلی مطلب اگر وہ دکھاتا تھا کہ میں تو خیر چلے میں نہیں، لیکن کسی کوئی اس کا غلط مطلب بھی لے سکتا ہے. نہیں وہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز استعمال کرنی ہوتی ہے وہ اس کے لیے پھر دلائل بھی ڈھونڈ لاتا ہے. مجھے ایک صاحب نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا کہ بھائی شراب کے پینے پر تو کوئی سزا نہیں ہے، چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، شراب کی کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یعنی قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اسی سورہ میں جو کلائمیکس کی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو جس سختی سے بیان کیا ہے. حرمت تو ایک لفظ ہے نا، ایک دوسرا لفظ ہے ممانعت، پروہیبیشن، یہ تو الفاظ ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کے لیے لفظ حرام استعمال ہونا چاہیے. نہیں، لفظ حرام کسی چیز کو ناجائز ہونے کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کی کنڈمنیشن کے لیے جو طریقہ، اسلوب، سٹائل آف ڈسکرپشن اختیار کیا، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سخت طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے آپس میں لڑوائے اور اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کرے. کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ یہ تو لوگ اس کو جو میں نے بیان کیا اس کی جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ دیکھو اب کیا ہے موڈ تمہارا نہیں رکنا what do you think؟ تو یہ تو اب آپ اس کو جو مرضی کر لیں. تو شراب ہر حال میں پوری طرح سے ناجائز ہے. فرشتے با ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں تو گناہ کیوں نہیں کرتے یا کر سکتے؟ دیکھیے فرشتوں میں اور ہم میں اور جنات میں جو فرق ہے وہ ارادے کا نہیں ہے. ان کے پاس بھی ارادہ ہے، ہمارے پاس بھی ارادہ ہے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیب میں رہتے ہیں، وہ حضور میں رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. جس دن ہم دیکھنا شروع کر دیں گے ہم بھی گناہ کرنا ختم کر دیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 16-17 میں یہ بتایا ہے کہ توبہ کن کی قبول ہوگی اور کن کی قبول نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ
وہ لوگ کہ جو اس وقت توبہ کریں گے جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ مرنے والے ہیں، فرشتے نظر آ جائیں گے، تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے بعد امتحان ختم ہو جائے گا. میں اور آپ بھی آج اگر اللہ کو، فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے تو تمام تر اختیار کے باوجود ہم گناہ نہ کرتے. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے اور فرشتوں کے پاس نہیں ہے. وہ اختیار ہونے کے باوجود ہم اگر غیب کے پردے ہٹ جاتے اور ہم دیکھ سکتے تو ہم بھی گناہ نہ کرتے. اس کی ایک بڑی ادنا سی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ جب ٹریفک پولیس کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بندہ اس کی وائلیشن نہیں کرتا، اور جب نہیں ہوتا تو کر دیتا ہے. تو دنیا میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. یہ ہے مسئلہ. تمام قدیم صحائف میں صرف آخری نبی کی پیشگوئی ہی کیوں ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اور پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. مسیح علیہ السلام نے، قرآن نے بھی یہ بتایا اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی بالکل اسی طرح سے پیشن گوئیاں موجود تھیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میں مصداق بن کر آیا ہوں، مطابق بن کر آیا ہوں اپنے سے پہلے ان پیشن گوئیوں کے کہ جو تورات میں موجود ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے جب اپنے بندوں سے کسی آنے والے پیغمبر کے ماننے کا تقاضا کیا تو پھر ان کے برحق ہونے کے لیے مختلف شواہد فراہم کیے، اور اس میں اس نے یہ کیا کہ پچھلے پیغمبروں کی زمانی، بعد میں آنے والوں کا ذکر کیا گیا. شق القمر کے واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ شق القمر کا واقعہ ایک حقیقت ہے، یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں پہلے سے چلے آ رہے ایک انڈرسٹینڈنگ کا، ایک وعدے کا پورا ہونا تھا کہ قیامت سے پہلے کچھ بڑے بڑے واقعات ہونے. ان میں سے ایک واقعہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا بھی تھا. تو وہ واقعہ جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آخرت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند بھی دو ٹکڑے ہو گئے. یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر نہیں تھا، ورنہ تو قرآن یہ جملہ نہ بولتا، بلکہ یہ بولتا کہ ہمارے آخری پیغمبر آ گئے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. نہیں، جملہ یہ نہیں ہے، بلکہ جملہ یہ ہے کہ آخرت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. سورہ نور کی آیت 34 ایکسپلین کر دیجئے پلیز. اس کے لیے تو سورہ نور کی آیت نمبر 34 میں جانی چاہیے. اٹس اے گڈ ٹائم ٹو لیو. پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. نہیں، اس طرح واقعہ ہوا تھا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی آپ پر آیات واضح کر دینے والی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی کہ جو گزرے تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعض اصولی احکام کی مزید وضاحت کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا.
تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ میں نے نازل کی اور یہ بالکل واضح آیات ہیں. اللہ کی طرف سے جو رہنمائی اور روشنی تمہیں ملنی تھی یہ اس روشنی کا ایک نمونہ، ایک نتیجہ ہے. اور مزید یہ بتایا کہ ہم نے پچھلی قوموں کی خبریں بھی تمہیں بتا دیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اللہ نے ان کو کیسے ٹریٹ کیا. تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اور یہ قرآن اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، مگر نصیحت انہی لوگوں کے کام آئے گی کہ جو پرہیزگار ہیں. When we go to the market, how do we know for sure which Kasai is a mushrik? نہیں، اگر آپ مسلمانوں کے یہاں ہیں تو پھر آپ کو اس میں انویسٹیگیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمان ہے، مشرک نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ شرک کر بھی رہا، اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے میں مسلمان ہے، اور کبھی کبھی وہ کہیں شرک کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی اس میں شامل کر لیا کہ وہ بھی اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہوگا. مشرک وہ ہوگا کہ جو شرک کو باقاعدہ اپنا دین مذہب سمجھتا ہے اور وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور معبود الہ بھی ہیں، اور جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، جیسے بہت سے ہندو کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ان میں بھی یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے. شرنا If we are working in a hotel business where liquor sales and I work for other kind in the same building, can I go for Hajj with that income? دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ وہ جائز طریقے سے کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں ایسی کسی سوسائٹی میں ہیں جہاں آپ کے پاس کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہے اور آپ مجبوراً پھر کسی ایسے ہوٹل میں، ریسٹورانٹ میں کر رہے ہیں جہاں شراب بھی سرو ہوتی ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو سرو نہ کریں. لیکن آپ کے پاس اگر کوئی اور چوائس نہیں ہے اور آپ بادل ناخواستہ اس کو کرتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کوئی دوسرا جاب بھی تلاش کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کی یہ کوتاہی جو آپ کے اصل جاب میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. جب آپ اس کو کر رہے ہیں ایک مجبوری کے تحت، اور جو اس کی انکم ہے اس میں آپ کو چاہیے کہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، کہ یہ آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ حصہ کے جو ایک خاص ناجائز چیز کے بیچنے سے متعلق ہے، تو پھر آپ جو آپ کی آمدنی ہے اس سے آپ حج کریں، عمرہ کریں. ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جو ناجائز ہے، بالکل واضح طریقے سے آپ جانتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس کے باوجود کما رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آدمی کو احساس ہے کہ میں اپنے لیے حلال کمائی کا بندوبست کرنا یہ میرا مقصد ہے، میں اس کے لیے جستجو کر رہا ہوں. لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ میرے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ بامر مجبوری جتنا ایک مجبوری ہے اتنا اگر انسان اس کو کماتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو امید ہے کہ باقی انکم اس کے لیے ناجائز نہیں ہوگی. سر یہ جب آپ بزنس کے لیے جاتے ہیں باہر اور ادھر کے لوگ آفس کے لوگوں کو ملتے ہیں اور ان کی تو نارمل زندگی کی انہوں نے آفس ٹائم کے بعد اگر ملنا ہے تو انہوں نے بیئر بھی پینی ہے، سب کچھ پینا ہے، اور اگر آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں اور وہ آرڈر کر دیتے ہیں، آپ کے مہمان ہیں اور آپ پے کر رہے ہیں اور آپ کو وہی بزنس دیتے ہیں، تو وہ اس کا کوئی فرق پڑے گا آپ کے بزنس میں حرام حلال کا، یا وہی بندہ اگر پاکستان آتا ہے اور آپ اس کو سرو کرا دیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اس کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ
آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے، آپ کسی کے یہاں مہمان گئے، آپ نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور آپ نے خود سے کسی کو شراب سرو بھی نہیں کرنی، یعنی یہ آپ کی میزبانی مہمانداری کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ناجائز چیز کھلائیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کی جو چیزیں آپ آفر کریں گے وہی کھائیں گے. رہی یہ بات کہ وہ آرڈر کرتے ہیں آپ کی طرف سے، تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ وقتی چیز کسی موقع پر کسی نے کوئی حرکت کر دی، اس کو آپ جیسے بھی ہینڈل کر لیں، ٹھیک ہے، آدمی ذرا تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے بات کہ کہیں اس کے پیسے تم دو، دے دیں آپ، اور پھر اس پیسے کو آپ کہیں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں. لیکن ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یار پلیز، مطلب ہمارے اپنے کچھ وہ ہیں، اور عام طور پہ میں نے دیکھا لوگ اس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے طریقوں میں نہیں ہے اور وی ڈونٹ لائک اٹ. اس میں تو ظاہر ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کے یہاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ جائز ہے، لیکن آپ کے ساتھ لوگ شراب پی رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ آپ نے نہ خود پسند کیا، نہ آپ کا اپنا شوق تھا. لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس چوائس ہوتی تو آپ آبویسلی اس کو اختیار نہ کرتے، تو اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے وہ پھر پوچھتے بھی ہیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. اہل کتاب جو گوشت وغیرہ وہاں امریکہ یا یورپ میں کھاتے ہیں، نہیں، اہل کتاب دو طرح کے ہیں نا. ایک وہ جو یہودی ہیں جو کوشر گوشت کھاتے ہیں، جس میں کہ وہ ہماری ہی طرح باقاعدہ وہ خون بہاتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ تو ظاہر ہمارے لیے جائز ہے، قرآن نے بتا دیا. لیکن اگر اہل کتاب آج کے عیسائی ہیں جو کسی کا نام بھی نہیں لیتے، تو وہ تو جائز نہیں ہے. وہی تو میں نے گزارش کی کہ وہ 3 چیزیں، جو 3 سوالات پیدا ہوتے تھے، ان میں سے ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ دے دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، مت کھاؤ ان جانوروں کے گوشت میں سے کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، کہ وہ فسق ہے. غالباً 126 آیت ہے سورہ انعام کی. تو یہ بھی واضح کر دیا. وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے تو پھر تو ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ان کا سور بھی جائز ہے، ان کا شراب بھی جائز ہے؟ نہیں ہے نا. سر کچھ کافی سارے عربی اور بہت سارے پاکستانی وہ کھانا ادھر کھاتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لیا، جائز ہو گیا. وہ ان کے ہاں ایک مذہبی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو اہل عرب میں کافی مقبول ہے. غالباً یہ شافعی نقطہ نظر کی ایک دلیل ہے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کر کھا لیں تو پھر وہ جانور جائز ہو جاتا ہے. اور اس آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام لے لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی. اگر ایسا ہوتا تو پھر آیت کو کہنا چاہیے تھا کہ بسم اللہ پڑھو کھاؤ. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت. دوسری جو دلیل ہے وہ ایک واقعہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا. وہ واقعہ اگر صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو بڑی خوبصورت بات ہے. وہی بات جو عام طور پر حدیثوں کے معاملے میں ہوتی ہے کہ اگر آپ حدیث کو دین کے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھ لیں تو وہ ایک بڑی شاندار ایک نئی انڈرسٹینڈنگ پیش کرتی ہے دین کے مطابق. وہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس یہ گوشت آیا مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا.
یا تو وہ کہیں مسلمانوں کے پاس سے آیا تھا یا یہودیوں کے پاس سے آیا تھا. تو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کرو کھا لو. یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے قصائی جو ہے اللہ کا نام لیتے ہیں نہیں لیتے. بھائی مسلمان ہیں لیتے ہوں گے, لیکن یہ ایک بات ہے, یعنی خواہ اپنے آپ کو وہم میں مت ڈالو, اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر دو. یہ کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی عام طور پر ہمارے قصائی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں, آپ ذبح کے موقع پر اور جائے اور کان لگائے دیکھیں تو پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان قصائی اللہ کا نام لیتے ہیں. اسی طرح سے جو آرتھوڈاکس ٹریڈیشنل یہودی ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو اب آپ کے پاس آ گیا, کوئی آپ کو پتہ نہیں کہ 100% سرٹنٹی کے ساتھ کہ وہ ایسا انہوں نے کیا نہیں کیا, تو آپ وہم میں مبتلا نہ ہو. یہ اور سچویشن ہے, اور یہ اور بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اور آپ کہیے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. نہیں, یہ وہ نہیں ہے. ایک بات وہ جو ان کی طرف سے آیا کھانا کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے کہ اس میں یہ بھی وہ خون بھی نہیں نکالتے, تو وہ بھی ایک دوسرا مسئلہ. ہاں, اگر وہ دوسری بات ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک دوسری وجہ بھی ہوگی اس کے حرام ہونے کی, اگر خون نہیں نکالتے. آل رسول سید کھلاتے ہیں, عربوں میں تو ایسے سید نہیں ہوتے, کہلاتے ہیں. اچھا, ہاں وہ کچھ اور میرا خیال ہے, کچھ اپنے نام کے ساتھ بعض لوگ لگاتے ہیں. یو رائٹ, کچھ کہتے ہیں. عربوں کے ہاں تو سید کا مطلب ہے نا رسید, مسٹر, وہ تو اس مفہوم میں ہے. میں نے سنا ہے بعض لوگ کیا اس کو قریشی کہتے ہیں یا کچھ اور بھی انداز اختیار کرتے ہیں, مگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے. عربوں میں جو اصل بنی اسماعیل ہیں ان کے ہاں یہ اس طرح سے بیان شاید اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں تو نہیں, سارے تو نہیں ہوں گے, سارے تو آل رسول نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ ایک بڑا چھوٹا سا سب سیٹ ہے بنی اسماعیل کے اندر بعض لوگ. یہ بالکل صحیح ہے, یعنی یہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں اس کا زیادہ اس کا رواج ہے, لیکن جب آپ عربوں کے یہاں جاتے ہیں تو یہ بات کو بہت نمایاں نہیں ہے. سر یہ سید سے ایک سید میرے سے بحث کر رہے تھے کہ ہم کنیکٹڈ ہیں حضور سے ڈائریکٹ کتنی نسلوں کے بعد, تو اس طرح تو اس کو میں نے کہا میں بھی کنیکٹڈ ہوں حضرت آدم کے تھرو, اگر میں آؤں تو میں بھی حضور سے کنیکٹڈ ہی بن جاتا ہوں کہیں نہ کہیں سے. تو وہ ان کو پریویلیج کیوں زیادہ دیا ہوا اسلام میں, اور اگر مطلب یہ بھی ہم سید ہیں, ہم یہ نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کرتے. دیکھیں کیا پریویلیج ہے, یعنی اگر آپ دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک یہ چیز ہے کہ صدقہ نہیں ان کو ملے گا, وہ بھی اصل میں کانسیپٹ سید کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ آل ہاشم کے ساتھ ہے, بنو ہاشم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے بارے میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے آپ کو یعنی حضور کو آپ کے خاندان والوں کے لیے الگ سے ایک ریونیوز کی مد تھی کہ جو خاص کر دی تھی. تو آپ نے پھر یہ انصاف کیا کہ جب ہم کو یہاں سے مل رہی ہے تو پھر ہم وہاں سے نہیں لیں گے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر آل محمد جیسے آل ابراہیم ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو اس میں بھی یقیناً یعنی اس تصور میں اصل میں تو خاندان ہے آپ کا, اور خاندان کے ساتھ پھر آپ کے ماننے والے ہیں. تو پیغمبر کے خاندان والے جو کہ ایمان بھی لے آئے, اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اس چیز کو اہمیت دی ہے کہ اگر وہ صحیح راستہ اختیار کریں تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اصل میں تو یہ بات چلی تھی آل ابراہیم سے,
آل ابراہیم ہی ہے نا کہ جو اب اللہ کے پیغام کے اصل ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کو سمجھ کے مان کے اختیار کر کے پھیلائیں. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو سرخرو کرے گا، عروج دے گا، ان کا مقام منصب بلند کرے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل جو شرف ہے وہ تو تقوی کی بنیاد پر ہے. یعنی ہر تمام انسان من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے. وجعلناکم شعوبا وقبائلا، اور ہم نے تم کو بانٹ دیا قبیلوں میں اور قوموں میں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. وہ میں نے گزارش کی نا کہ سب کانٹیننٹ میں چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو وہاں خاندان ہوتے ہیں نا، وہ خاندان جو برہمن ہے اس کی خاص ایک حیثیت ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں یہ زیادہ اس کو ایمفسائز کیا جانے لگا. چلیے الحمدللہ سارے سوال ختم ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر